السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے سر سید احمد خان کے سوانح عمری کے حوالے سے. دیکھا جائے تو خاک ہند سے اٹھنے والے عظیم مفکروں، مصلحینوں، ادباؤں میں سر سید احمد خان کا شمار ہمیشہ جلی حروف اور سنہری حروف سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے. سر سید احمد خان یعنی سید احمد خان 1817 میں دہلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے. سر سید کی پیدائش دہلی میں ہوئی. اس زمانے کے رواج، دستور اور کسٹم کے مطابق پہلے اس نے عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس کے آب و اجداد جو اس کے اینسسٹرز ہیں وہ مغلیہ سلطنت کے متوسلین میں سے تھے. یعنی ان کے جو متوسلین ہیں، جو ان کے بیج والے جو لوگ ہیں، جو مڈل حکمرانوں میں سے سلطنت کے متوسلین میں تھے، لیکن انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی. جو سر سید احمد خان ہے یعنی اس کے آب و اجداد انگریزی کمپنی میں ملازمت اختیار کر رہے تھے. 1838 میں سر رشتہ دار مقرر ہوئے. یعنی 1838 میں سر سید احمد خان کو میر منشی یا ہیڈ کلرک کے عہدے پر اس کو فائز کیا گیا ہے، اور اپنی قابلیت یعنی لیاقت اور محنت سے جج کے عہدے تک پہنچے. پھر یہ ترقی کرتے کرتے جج تک پہنچ گئے. 1857 کے ہنگامے میں انہوں نے بجنور میں کئی انگریز حکام کی جان بچائی. حاکم کی جمع ہے حکام، بیوروکریٹس کی جان بچائی اس نے بجنور میں. جب پہلی جنگ آزادی ہندوستان اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی، جو ناکام جنگ بغاوت کہلائی، اور اس کے بعد جو ہے جب انگریز نے کئی انگریزوں کی جان بچائی، جس سے انگریزی حکومت کے یہاں ان کی بڑی عزت ہوئی. پھر انگریز لوگ جو ہے یہ اس کی عزت افزائی کر رہے تھے، اس کی عزت ان کی نگاہوں میں بڑھ گئی. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. جو یہ جنگ آزادی ہے، فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس جو ہے، اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا تھا. انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا. چنانچہ اس انقلاب کی ناکامی کے بعد مسلمان ہی سب سے زیادہ انگریزی حکومت کے ظلم کا نشانہ بنے اور ان کی معیشت بالکل تباہ ہو کر رہ گئی. جب یہ آزادی کی لڑائی جو ہے جو ہندوستان والوں نے لڑی، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئی. بعد ازاں جب انگریزوں نے نشانہ بنایا مسلمانوں کو، تو انہوں نے ان کو جیل بھیجا اور کئیوں کو شہید کیا. یعنی پھر انگریز بول رہے تھے یہ لڑائی مسلمانوں نے لڑی ہے یا مسلمانوں نے یہ لڑائی کی ہے، تو مسلمان اس لڑائی میں سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں. سر سید نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا یعنی درست کرنے کا، اس نے ریفارمیشن کا بیڑا یہ کام جو ہے اس نے اپنے کندھوں پر لیا. اس نے یہ ذمہ داری قبول کی. چنانچہ جہاں انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے تئیں بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی، وہی انہیں جدید تعلیم سے بہراور یعنی روشناس کرانے کا عزم بھی کیا. اور دیکھا جائے یعنی سر سید احمد خان کا جو مشن تھا، موٹیو مقصد جو اس کا تھا کہ انگریز جو مسلمان لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انگریزی تعلیم کو پڑھے، وہ زیادہ سے زیادہ جو ماڈرنائزیشن ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے جدید تعلیم، سائنٹیفک تعلیم جو ہے اس کو مسلمان پڑھے. کیونکہ یہاں اس وقت ہندوستان جو ہے یہ توہم پرستی میں لوگ رہ رہے تھے، یہ توہم پرست لوگ تھے. لہذا سر سید نے تمام کوششیں اور کاوشیں انجام دیے تاکہ یہاں کے برصغیر کے مسلمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہراور یا روشناس ان چیزوں سے ہو سکے. تو اس سلسلے میں جو سر سید احمد خان ہے تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اس نے سائنٹیفک سوسائٹی 1864 میں غازی پور میں قائم کی ہے. اس سوسائٹی کا مقصد یہاں پر مینشن ہے، جس کا مقصد یعنی سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو طبقے میں مغربی علوم کی روشنی پہنچ سکے. یعنی ہندوستان والوں کی تو ظاہر سی بات ہے اپنی زبان کوئی اور تھی، مغلیہ سلطنت تک یہاں فارسی
زبان زیادہ اس کا بول بالا تھا، لیکن جب انگریز آئے تو پھر یہاں سے ان کی وجہ سے ہندوستان میں انگریزی علوم جو ہے، انگریزی تعلیم یا جدید تعلیم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اس کا بول بالا ہونے لگا یا اس کی شہرت چار دانگ عالم میں یہاں پھیلنے لگی۔ اس کے بعد سر سید نے 1864 جب عیسوی میں اس نے غازی پور میں ایک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ کچھ انگریزی کی مشہور کتابوں کا ترجمہ کیا جائے گا اردو میں، تاکہ جو یہاں کے اردو دان طبقے ہیں وہ سائنٹیفک نالج کو حاصل کرے، وہ جدید تعلیم کو حاصل کر سکے، اور اس طرح سے ظاہر سی بات ہے تو ہمارا ملک جو ہے کسی نہ کسی طرح یہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ لہٰذا سر سید جو ہے یہ ایک ریفارمسٹ ہے، یہ ایک مصلح ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ ایک ادیب ہے، تو اس کی کئی حیثیتیں اور کئی جہتیں ہیں اردو لٹریچر میں اگر دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بعد میں جب وہ علی گڑھ آئے تو انہوں نے محمدن اینگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی، اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان میں ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا۔ یعنی پہلے سر سید احمد خان نے یہ کالج بنایا تھا، لیکن بعد میں لگ بھگ 1920 عیسوی کے آس پاس اس کو یونیورسٹی کی شکل دی گئی ہے۔ آج یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ وہاں سے تعلیم سے بہرور ہو رہے ہیں۔ ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد وہ علی گڑھ ہی میں قیام پذیر ہوئے اور ہمہ وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے۔ یعنی جب وہ ملازمت سے سبق دوش ہوئے تو بعد میں علی گڑھ ہی میں قیام پذیر ہوئے، تو اس نے علی گڑھ میں قیام پذیری اختیار کی اور ہمہ وقت کالج کی ترقی میں وہ کوشش کرتے رہے۔ یعنی پھر اس نے کالج کے لیے زبردست کوشش اور کاوشیں انجام دیے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق جو مشہور رسالہ ہے کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی یعنی ماڈرنٹی ان میں پیدا کیے جائے، جدید خیال ان میں پیدا کیے جائے اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا۔ یعنی تہذیب الاخلاق جو ہے اس میں مضامین چھپتے تھے، اس میں آرٹیکلز چھپتے تھے، وہ سائنٹیفک بیسس کے آرٹیکلز تھے، اور جب یہ آرٹیکلز اس میں چھپنے لگے تو ہندوستان میں اس رسالہ جرنل کا بول بالا تھا، اور اس رسالے سے، ان کے آرٹیکلوں سے سر سید نے ماڈرن ایجوکیشن کو، جدید تعلیم کو، روشن خیالی کو پھیلانا شروع کیا ہے، تو اس کی روح سے جدید تعلیم جو ہے وہ پھیلنے لگی ہے۔ تو سر سید احمد کی یہ کوشش رہی کہ اس نے ہمیشہ سے مسلمانوں کا بھلا چاہا، مسلمانوں کی ترقی چاہی، مسلمانوں کا عروج چاہا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ مسلمان کسی طرح جدید علوم سے بہرور ہو جائے، جدید علوم سے روشناس ہو جائے، جدید علوم کو پڑھے، جدید تعلیم کو پڑھے، تو یہی اس کی کوشش تھی۔ تو ان کی کوشش بارآور ثابت ہوئے، جو اس نے کوششیں کیے، کاوشیں انجام دیے، وہ پھلدار ثابت ہوئی، وہ بارآور ثابت ہوئی، اس کے جو رزلٹس ہیں وہ گڈ نکلے ہیں۔ تو اس کا ثمر ہندوستان کے گلی گلی، کوچہ کوچہ، ہر ذہن کے پاس پہنچا، اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ یعنی ود دا پیسیج آف ٹائم، ہم کہہ سکتے ہیں اس تہذیب الاخلاق کی کوشش سے، سائنٹیفک سوسائٹی کی کوشش سے مسلمان جو ہے وہ جدید تعلیم کو پڑھنے لگے، جدید تعلیم کی طرف لپکنے لگے یا راغب ہو گئے۔ تو سر سید احمد خان اس طرح ایک عظیم مسلح کاروں میں اس کا نام ہمیشہ جلی اور پہلے میں نے بتایا سنہری حروف سے لکھا جا رہا ہے۔ آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال جو ہے وہ اس کو کیئر کرتے رہے، دیکھ بھال اس کی کرتے رہے، تصانیف و تالیف میں لگے اور کتابوں کے لکھنے میں رہے۔ قرآن کے ایک حصے کا ترجمہ کیا، 100 کے قریب کتابیں لکھی ہے۔ 1898 اس میں علی گڑھ میں انتقال کیا، اور علی گڑھ جو علی گڑھ میں جو کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے، اسی کے احاطے میں مدفون ہے، اور وہیں کالج کے احاطے میں دفنایا گیا ہے اس کو۔ تو یہاں تک یہ سر سید احمد خان جو ہے اس کی بایوگرافی، یعنی آج علی گڑھ میں دفن ہے، لیکن یہ پہلے یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ ایک فکر کرنے والا مفکر، یعنی سکالر، مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے والا، ریفارمسٹ جو ہوتا ہے، کے ساتھ ساتھ سے ایک اعلیٰ پائے کے ادیب بھی تھے، لائر بھی تھے، ادیب بھی تھے، جج کے عہدے پہنچے، مفکر تھے، مسلح تھے، ادیب تھے۔ تو اس نے زبردست کوششیں اردو ادب کے تئیں انجام دیے۔ ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا، جو اس کی فکر تھی اس کا دائرہ زبردست وسیع تھا،
چنانچہ دینیات میں، تاریخ میں، اخلاقیات میں ان کی مستقل تصانیف ہے. یعنی اس نے اخلاقیات پر بھی کتابیں لکھی ہے، ہسٹری پر کتابیں لکھی ہے. یعنی مذہبی علوم، یعنی جس کو یہاں دینیات کے نام سے لکھا گیا ہے، دینیات جو ہے یعنی مذہبی علوم پر اس نے کتابیں لکھی ہے، دینی علوم پر اس نے کتابیں لکھی ہے. تو اسی طرح سے اس نے تاریخ پر کتابیں لکھی ہے، تو جس میں کافی مشہور کتابیں یہاں ایک لکھی ہے آثار السنادید، جلاء القلوب، تبین الکلام وغیرہ، بہت ہی مشہور ہے، معروف ہے. اور ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی، مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین لکھے ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں ہزاروں مضامین ایسے لکھے ہیں جو اس نے تعلیم کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، مذہبی مضامین کے لحاظ سے وہ مشہور ہے. سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے. یعنی جو سر سید احمد خان کی نثر ہے وہ سادہ بھی ہے، واضح بھی ہے، پرزور بھی ہے. ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلیف یا تصنع نہیں پایا جاتا. جو اس کی تحریریں ہیں وہ سادہ ہیں، ان میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، ان میں کوئی دقیقیت اور ثقیلیت نہیں ہے. وہ رواں ہیں، وہ سلیس ہے، وہ آسان ہے. ان کے پڑھنے میں کسی کو دقت کا سامنا نہیں، کیونکہ سر سید احمد خان کے سامنے اصلاح کا مقصد غالب تھا. لہذا اصلاح چاہتے تھے سماج کی، یہ چاہتے تھے کہ سماج میں تبدیلی آ جائے، یہ چاہتے ہی سماج کسی طرح بدل جائے. ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت. یعنی اگر کوئی مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون بھی اس کے سامنے ہو، لیکن یہ اس کو بالکل آسان اور سہل شبدوں میں بیان کرنے کی قدرت اور دسترس رکھتے تھے. آج کل کی سادہ علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی. یعنی دیکھا جائے جو مدلل یعنی لاجیکل جو پروز ہے، جو دلیل والی، یعنی اسی طرح جو علمی ہے، نالجبل ہے، اور وہ سادہ نثر جو ہے وہ سر سید کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد پڑی. سر سید جیسی شخصیتیں جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. یعنی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. سر سید نہ ہوتے تو برصغیر کے مسلمان سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے. یعنی سر سید اگر ہمارے ہاں نہ ہوتے تو مسلمان بڑا مقام، اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر پاتے، اور مسلمان آج پہلے دار ہوتے، مسلمانوں کا کوئی دنیا میں نام لیوا نہ ہوتا. ان کی جو سائنس وہ ویک ہوتی، اور سائنس نے جو یہ کوشش اور کاوشیں انجام دی وہ قابل داد ہے. بہرکیف اس کو بعد میں فتوے لگائے گئے، انگریزوں کا حامی ہے، لیکن بچوں جو اس نے خدمات اردو ادب کو، دین کو، مسلمانوں کو، یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس نے خدمات دی ہے، شاید ہی کوئی اور کر سکتا ہے. تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اتنا کافی ہے. السلام علیکم.